اندھیری رات، جنگ کا زمانہ تھا۔ چچا جان کی ڈیوٹی ان دنوں دریائے چناب کے کنارے تھی۔ فوجی جوانوں کے شب و روز بہت مشکل ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کو موت سے چشمدید واسطہ پڑتا ہے۔ فوجیوں کے حوالے سے میری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چچا جان کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ مجھے چچی جان نے سنایا تھا، کیونکہ چچا جان کی وفات جب ہوئی تب میں بہت چھوٹی تھی۔ ہم سارے کزن مل کر بیٹھے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا کہ باتوں باتوں میں چچا جان کا ذکر نکل آیا اور ان کی بہادری کے قصے بیان ہونے لگے۔ آج کل تو جدید سہولتوں نے آرمی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں، مگر اس وقت کی آرمی ایسے مشکل حالات سے گزری کہ عقل دنگ رہ جائے۔ ہمارے جانباز فوجی جوان کیسی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ چچا جان کی ڈیوٹی چناب کے کنارے تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی نواز نامی نوجوان تھا۔ چچا جان جسمانی طور پر بہت لمبے ترنگے اور کڑیل جوان تھے۔ رات کی ڈیوٹی دینا ویسے بھی آسان کام نہیں، پھر ہاتھ کو ہاتھ سجائے دینے والا اندھیرا، اس پر کرب و جوار میں نہ آدم نہ آدمزاد، چار سو ویرانی ہو کا عالم اور سو طرح کی مشکلات ہوں۔ جنگلی جانوروں سے تو جسمانی طاقت اور ہتھیاروں کے زور پر نمٹا جا سکتا ہے، لیکن جب ماورائی اور پراسرار واقعات پیش آ جائیں تو بڑے بڑے بہادروں کی سیٹی گم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں پر ڈیوٹی دینے کے لیے بڑے دل گردے والے لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بہادروں میں جانے والے ایک بہادر میرے چچا جان بھی تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ سردیوں کا موسم تھا۔ چچا جان اور ان کی ساتھی نواز اپنی جگہ پر چوکنا اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ شدید سردی میں دریا کے کنارے بنیادی سہولتوں سے محروم، ادھر ادھر سے جھاڑ جھنکار جمع کر کے آگ تاپنا ہمیں تو ایڈونچر لگنے لگا، لیکن جن پر گزرتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں کہ موسم کی سختیوں کو اپنے بدن پر جھیلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی ہی صورتحال سے دوچار چچا جان اور نواز آگ تاپ رہے تھے کہ معین ہیڈ کوارٹر سے ایک ضروری پیغام آ گیا، جس کو دریا پار چھاؤنی میں پہنچانا اسی وقت ضروری اور لازم و ملزوم تھا۔ اب تو نواز اور چچا جان میں تکرار ہو گئی کہ یہ پیغام لے کر کون جائے گا۔ بالآخر طے یہ پایا کہ چچا جان دریا پار چھاؤنی میں پیغام لے کر جائیں گے۔ وہ فوراً اسے پیشتر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے قمیض اتار کر کندھے پر رکھی اور دریا میں اتر گئے۔ ان دنوں دریا میں پانی گردن بھر تھا اور کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ تھا۔ پانی میں زیادہ بہاؤ بھی نہ تھا۔ دریا کا پانی اتنا ٹھنڈا اور برفیلا تھا کہ لہو رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ رات کے اس پہر کوئی کشتی نہیں تھی، کیونکہ تمام ملا اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ چچا جان نے اللہ کا نام لے کر پانی میں قدم رکھ دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ جب وہ زیادہ گہرے پانی میں پہنچے تو پانی ان کی گردن سے اوپر ہونٹوں کو چھونے لگا۔ انہوں نے رائفل اور قمیض دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بلند کر لیے اور ایک خاص طریقے سے پیروں کی مدد سے آگے بڑھنے لگے۔ دریا کا چوڑا پار شروع ہو گیا تھا۔ اب اگر یہاں احتیاط سے کام نہ لیا جاتا تو کچھ بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ وہ محتاط انداز سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک پانی میں زور کی ہلچل پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے پانی کی لہروں نے چچا کو بھی ادھر سے ادھر دھکیل دیا۔ چچا فوراً رک گئے۔ انہوں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو ان سے کچھ ہی فاصلے پر کوئی بھاری بھرکم چیز تیر رہی تھی اور کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چچا جان کے مقابل آئی تو چند ثانیے کو رک گئی۔ چچا جان اپنی جگہ جم سے گئے۔ انہوں نے اونچا سانس لینے سے بھی گریز کیا۔ چند لمحے رکنے کے بعد اس چیز نے پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ چچا جان بھی اپنی رفتار کم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ وہ چیز آگے آگے تیرتی ہوئی کنارے پر پہنچ گئی۔ کنارے پر جھاڑیوں کی وجہ سے اندھیرا زیادہ گہرا تھا۔ چچا جان نے اس چیز سے مناسب فاصلہ رکھا تاکہ وہ چیز جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچے اور چچا کا راستہ صاف ہو جائے۔ اسی لیے وہ کنارے سے کچھ دور پانی میں رکے رہے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ چیز اب کنارے سے دور چلی گئی ہے تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر جھاڑیوں کو پکڑا۔ کنارے کی مٹی نرم اور پھسلنے والی تھی، مگر جھاڑیاں کافی مضبوط تھیں۔ فوجی جوانوں کے لیے پھسلن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا کرتا، سو وہ مہارت سے جھاڑیوں کو پکڑ کر کنارے پر آئے اور اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ انہوں نے کنارے پر آتے ہی سب سے پہلے اپنی قمیض پہنی۔ ابھی وہ قمیض پہن ہی رہے تھے کہ ان کو دائیں طرف زبردست سسراہٹ ہی محسوس ہوئی۔ ان کے بدن میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی۔
جنگ کا زمانہ تھا، دشمن بھی موقع کی طاق میں تھا اور اس وقت ان کے پاس ان کی قمیض کی جیب میں ایک اہم دستاویز بھی تھی جس کو جلد از جلد چھاؤنی تک پہنچانا تھا۔ ان کی رگوں میں خون جوش پانے لگا کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ضرور دشمن کا کوئی جادو ان کا تعاقب کر رہا ہے، اور ہر قسم کی صورتحال کے لیے انہوں نے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیا۔ چاند کی زور مدھم سی روشنی ناکافی تھی۔ ان کی جیب میں ایک واٹر پروف ٹارچ تھی، مگر وہ اس وقت اس کو جلانے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر دبکے کھڑے رہے اور جھاڑیوں کے ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے۔ جب ان کی تسلی ہو گئی کہ سسراہٹ ان کا وہم تھی تو انہوں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ زمین نے ان کے قدم روک لیے۔ ان کے سامنے ایک بہت موٹا اور لمبا عصا موجود تھا جو کہ سالم آدمی کو نگل لیتا اور ڈگار بھی نہ لیتا۔ چچا جان جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ہلکی سی جنبش بھی ان کی موت کی وجہ بن سکتی تھی۔ انہوں نے عصے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، عصے کی آنکھوں میں جیسے انگارے دہک رہے تھے اور اس کی منہ سے نکلتی پھنکاریں دہشت پیدا کر رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے جانی دشمن کی طرح ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں ٹٹولتے رہے۔ چچا جو کہ بنیادی طور پر ایک نڈر انسان تھے، پھر بھی ان کے دل میں یہ خوف ضرور پیدا ہوا کہ موذی جانور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جانے کب حملہ کر دے۔ عصے کی آنکھوں سے جیسے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ عصے کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں ماند پڑتی گئیں اور پھر وہ رنگ کر سائیڈ ہو گیا۔ اب چچا جان نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے۔ بالآخر وہ بخیریت گزر گئی۔ باقی کا راستہ انہوں نے تقریباً بھاگتے ہوئے طے کیا کیونکہ پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا تھا، اور پیغام پہنچا کر وہاں رکے نہیں بلکہ الٹے پاؤں وہ واپس پلٹ آئے۔ واپسی پر عزے کی فکر دامن گیر ہوئی۔ آدھی رات کا وقت اور بیابان علاقہ اور راستے میں ایسا خوفناک عزا موجود ہو کہ انسان کو ایک نوالا بنا کر نگل ڈالے تو ایسے میں کون مائی کا لال ڈر نہیں جائے گا۔ چچا جان کی بہادری میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ دیکھنے میں باڈی بلڈر یا ویٹ لفٹر لگتے تھے، لمبے تڑنگے، مضبوط سی کاٹھی والے۔ ان کو اگر عصا کی فکر ہو رہی تھی تو صرف اس لیے کہ ایسی شدید سردی کے موسم میں دریا پار کرنا، پھر ان کا ساتھی بھی ان کے پڑاؤ پر اکیلا تھا۔ ایسے میں اگر پہلے کی طرح عصے کی وجہ سے وقت برباد ہو جاتا تو مناسب وقت سے ان کی واپسی ناممکن تھی۔ جنگ کا زمانہ تھا، وہ اپنے جوان ساتھی کو زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ آگے بڑھے اور کنارے پر تقریباً پہنچنے والے تھے کہ ان کو ایک جھک سے رکنا پڑا، کیونکہ ان کے خدشات سچ ثابت ہو گئے، کیونکہ اب وہی عصا راستے میں اسی طرح حائل تھا کہ اس نے پوری پگڈنڈیاں گھیر رکھی تھیں۔ چچا جان سوچ میں پڑ گئے اور عصے کو نقصان نہ پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوج کے ایک دستے کے ساتھ ایک لمبا عرصہ جنگلات میں گزارا تھا۔ ایسے موذی جانوروں سے ان کا اکثر پالا پڑتا تھا۔ ان کی تجربہ کار نگاہ تاڑ کر گئی تھی کہ عصا بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان کو اس کی بزرگی پر رحم آتا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق انہوں نے عصے کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائر کر دیا تاکہ عصا ڈر کر راستہ چھوڑ دے، مگر عصا ٹس سے مس نہ ہوا۔ چچا جان نے اوپر تلے دو فائر کیے۔ اس زمانے میں حکومت کو چلائی جانے والی گولیوں کا حساب نہیں دینا پڑتا تھا۔ فائرنگ کا عصے پر الٹا اثر ہوا اور وہ غضبناک ہو کر چچا جان پر چڑھ دوڑا۔ چچا جان پہلے ہی الرٹ تھے۔ اس سے پہلے کہ عصا درمیانی فاصلہ طے کر پاتا، چچا جان نے اس پر فائر کھول دیا۔ اندھیرے میں بھی ان کا نشانہ کمال کا تھا۔ عصے کے عین سر اور پھن پر 3 گولیاں لگیں اور وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ چچا جان نے اس کو وہیں چھوڑا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگتے ہی دریا میں اترے اور تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دریا پار کر گئے۔ واپس پہنچ کر انہوں نے رپورٹ کر دی اور عصے کا ذکر بھی دیا جس کو صبح ہونے پر فوج کی ایک ٹیم اٹھا کر لے گئی۔ اسی جگہ ڈیوٹی کے دوران چچا جان کے ساتھ ایک اور پراسرار واقعہ پیش آیا جو کہ ان کی باقی ماندہ زندگی پر گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ اگر وہ احتیاط کرنے میں ایک لمحہ بھی چونک جاتے تو یہ واقعہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ گھور اندھیری رات تھی۔ اس رات ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ شدید امواس کی راتیں تھیں۔ چناب کے کنارے پر پہرے پر چچا جان کی ڈیوٹی تھی۔ وہ اور ان کی ساتھی نواز کوئلوں کی آگ تاپ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
کچی سڑک پر دور سے مسافر بس کی ہیڈ لائٹ جلتی ہوئی نظر آئیں۔ بس گجرات کی طرف سے آ رہی تھی۔ جب بس پل کے سرے پر پہنچی تو وہیں رک گئی۔ اس میں ایک بوڑھا آدمی اترا۔ بس سے اترنے کے بعد وہ اسی طرف آنے لگا جہاں چچا جان اور ان کے ساتھی کھڑے تھے۔ جب وہ کچھ فاصلے پر آیا تو اس نے دور سے چچا جان کا نام لے کر آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ اعظم، ارے اعظم، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ چچا جان کو دھڑکا سا لگا کہ خدا خیر کرے، دادا جان کی طبیعت ناساز تھی، کہیں کوئی بری خبر نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کر تیزی سے اس بوڑھے کی طرف لپکے جو کہ سڑک کے کنارے رک گیا تھا۔ جیسے ہی چچا جان اس کے قریب پہنچے تو اس بوڑھے نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو چچا جان بھی مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ابھی وہ اس کا ہاتھ تھام نہ پائے تھے کہ لاہور کی طرف سے ایک بس تیزی سے آئی اور گزر گئی۔ اسی ایک لمحے میں جیسے ہی اس بوڑھے کے چہرے پر چچا کی نظر پڑی تو سنسنی کی تیز لہریں بجلی بن کر چچا کے بدن میں گھلنے لگیں۔ پھر اچانک ان کو کچھ نہ سوجھا، انہوں نے مسافر کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ سے ایک بھرپور مکہ اس بوڑھے کے سینے پر دے مارا، جس کے نتیجے میں وہ کراہتا ہوا دور جا گرا اور پانی پانی چلانے لگا۔ چچا جان کو لگا وہ غلطی کر گئے، شاید کسی وہم کی بنا پر انہوں نے بوڑھے کے ساتھ زیادتی کر دی۔ دراصل جیسے ہی بس کی روشنی میں چچا جان نے دیکھا کہ جس بوڑھے کے ساتھ وہ مصافحہ کرنے جا رہے تھے، اس بوڑھے کا چہرہ بہت خوفناک اور بھیانک تھا، لمبا اتنا کہ سینے تک لٹکا ہوا، رنگت ایسی عجیب سی کہ ناقابل بیان۔ اس خوفناک چہرے والے بوڑھے کی کوئی بلا سمجھ کر انہوں نے پوری جان سے مکہ دے مارا کہ وہ اچھل کر دور جا گرا اور چلانے لگا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی چچا جان مڑ کر پانی کی طرف بڑھے تاکہ وہ اسے پانی پلا کر اپنی غلطی کی تلافی کر سکیں۔ ابھی وہ کھڑے سے پانی میں اونڈیل ہی رہے تھے کہ ان کو اپنی کمر کے پیچھے ایک زوردار گڑگڑاہٹ سی سنائی دی۔ ان کی چھٹی حس نے ان کو خبردار کر دیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے فوراً اسے پیشتر ہاتھ میں خنجر پکڑ لیا جس کو وہ ہمیشہ اپنی کمر کی پیٹی سے باندھ کر رکھتے تھے۔ گڑگڑاہٹ اب مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ پیالہ لے کر جیسے ہی مڑے تو ایک لمحے کو متحیر سے رہ گئے۔ جس کو وہ بوڑھا آدمی سمجھ رہے تھے وہ بہت ہی خوفناک چڑیل کے روپ میں ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے فیصلہ کرنے میں دیر کر دی۔ وہ چڑیل چھلانگ لگا کر ان پر جھپٹی، ان کو لے کر زمین پر گری اور ان کو رکیدنے لگی۔ شاید وہ ان کی جسمانی طاقت سے ناآشنا تھی۔ چچا جان مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ انہوں نے خنجر ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی چڑیل کی طرف سے ذرا ڈھیل ملی، انہوں نے خنجر کا بھرپور وار کر کے چڑیل کا سر دھڑ سے جدا کر دیا، لیکن اس کا سر کٹ کر گرنے کی بجائے ابھی بھی گردن سے ہی جڑا رہا، جو کہ خوف کی علامت تھی۔ چڑیل کی چیخ و پکار ایسی دل ہلا دینے والی تھی کہ چچا جان کا ساتھی نواز بھی بھاگتا ہوا آ گیا اور آتے ہی چڑیل پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر بے سود۔ بھلا وہ چڑیل گولیوں سے کیسے مر سکتی تھی؟ وہ تو ایک اذیت میں مبتلا تھی اور تڑپ رہی تھی۔ چونکہ چچا جان فطری طور پر رحم دل واقع ہوئے تھے، ان سے چڑیل کی طرف دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور ایک خنجر کا بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں چڑیل کا سر دھڑ سے کٹ کر دور جا گرا۔ ابھی اس کا دھڑ تڑپ رہا تھا کہ اس کے سر اور دھڑ نے آگ پکڑ لی۔ دبی دبی چیخیں ابھی بھی بلند ہو رہی تھیں، آگے بڑھتے بڑھتے شعلوں میں بدل گئیں اور چڑیل کے دھڑ کو ایسے اپنے لپیٹ میں لے لیا کہ یہ گمان ہو رہا تھا جیسے سوکھی لکڑیاں چٹک چٹک کر آگ میں جل رہی ہوں۔ پھر آگ کے شعلوں نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ بلند ہوتے ہوتے آگ آسمان کی وسطوں میں غائب ہو گئی۔ چچا جان اور نواز دم بخود کھڑے یہ نظارہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ آگ آسمان کی وسطوں میں جا کر غائب ہو گئی۔ گھر جا کر چچا جان کو تیز بخار نے گھیر لیا۔ اس واقعے کے بعد چچا جان جب تک زندہ رہے یہ واقعہ ان کی کمزوری بن گیا۔ جب بھی کوئی سوتے میں ان کو ہلا کر جگاتا یا ان کو محسوس ہوتا کہ ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے تو نیند میں ہی لاشعوری طور پر ان کی حالت خراب ہو جاتی اور اس انسان کو اٹھ کر اس وحشیانہ انداز میں پیٹ اور رکید ڈالتے کہ پھر کبھی اس کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ان کے ساتھ سوتے میں ہاتھ لگا کر انہیں جگاتا۔ چچا نے سب کو ہدایت کر رکھی تھی کہ ہمیشہ ان کو جگانے کے لیے آواز دے کر ان کا نام لے کر ان کو
جگایا جائے۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔